کیا آپ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے اٹکے ہیں؟ کیا کبھی کسی حرف کی ادائیگی میں مشکل لگی اور پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہم اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اگر ہاں تو آج کی حدیث آپ کے دل کو سکون دے دے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں اور محترم نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا اور اس میں اٹکتا ہے اور پڑھنے میں اسے مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 7 حدیث نمبر 994۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ ہدایت، رحمت اور دلوں کے سکون کا خزانہ ہے۔ صحابہ اکرام قرآن سیکھنے اور سکھانے میں بے حد محنت کرتے تھے۔ کچھ لوگ فطری طور پر ماہر ہوتے تھے اور کچھ کو وقت اور مشقت درکار ہوتی تھی۔ اسلام نے دونوں کی قدر بیان فرمائی۔ محدثین اور علماء نے اس حدیث کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ماہر وہ ہے جو الفاظ، معنی، مسائل اور اسرار قرآن سے واقف ہو۔ ایسا شخص فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ شخص جو کمزور زبان رکھتا ہے، حروف صحیح ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی ہمت نہیں ہارتا، روز کوشش کرتا ہے، قرآن سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کے لیے دگنا اجر رکھا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسے لوگوں کو تسلی دینے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے ہے، یعنی قرآن اگر مشکل لگتا ہے تو چھوڑو نہیں بلکہ اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے نزدیک کوشش کی بہت قدر ہے، صرف کمال نہیں، اخلاص بہت اہم ہے۔ قرآن سے تعلق کبھی نہ توڑیں، آہستہ آہستہ سیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن سیکھنے والا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش ضروری ہے، تجوید سیکھنا، علماء سے رہنمائی لینا اور مسلسل مشق کرنا لازم ہے۔ آج بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے، مگر شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان قرآن سے دور ہو جائے۔ یاد رکھیں، غلطی کے باوجود کوشش کرنے والا قرآن چھوڑ دینے والوں سے کہیں بہتر ہے۔ اگر آپ کی زبان اٹکتی ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی یہی مشقت اللہ کے نزدیک دگنے اجر کا سبب بن جائے۔ قرآن سے جڑے رہیں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔